خدا ہماری دعا نہیں سنتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ خدا نے کہا تم مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے، ہم تمہیں دینے والے ہیں، ہم تمہاری دعا قبول کرنے والے ہیں. اتنی تاکید کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں ایک روایت نقل کی کہ دو لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے. انہوں نے آنے کے بعد کہا نبی خدا آپ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، ایک ہماری حاجت ہے کہ وہ پوری ہو جائے. جناب عیسیٰ نے ان دونوں کو ایک طریقہ دعا کا بتایا اور کہا 40 دن تم لوگ یہ عمل انجام دو، اس 40 دن کے بعد خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا. روایت میں نقل ہوا 40 دن پورے ہوئے، وہ دونوں ایک وقت پر ایک ساتھ ایک ہی مقام پر رہے، دونوں نے وہی دعا کی، اسی طریقے سے دعا مانگی، ایک ہی وقت پر ایک ہی مقام پر دونوں نے دعا مانگی. لیکن ایک شخص کی دعا قبول ہو گئی اور ایک کی دعا قبول نہیں ہوئی. اب دونوں جناب عیسیٰ کے پاس آئے. ایک شخص نے آنے کے بعد کہا ہے نبی خدا آپ کا شکریہ کہ جو آپ نے طریقہ بتایا تھا میری دعا قبول ہو گئی. دوسرے نے کہا نبی خدا میری دعا قبول نہیں ہوئی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص کی دعا قبول ہو گئی اور دوسرے کی دعا قبول نہیں ہوئی. آواز قدرت آئی، خدا نے وحی کی عیسیٰ اس شخص سے کہہ دو اسے تم پر یقین نہیں تھا، جب تم نے کہا کہ اس وقت اس طریقے سے دعا مانگو یہ عمل انجام دو تو اس کے دل میں شک تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں. عیسیٰ اس کے دل میں شک تھا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر کسی سے کہا جائے زیارت عاشورہ پڑھ لیجئے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تو انسان کیا سوچتا ہے؟ ایک زیارت عاشورہ سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. انسان کے دل میں شک ہوتا ہے پتہ نہیں قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لینے سے ہماری یہ دعا اتنا بڑا کام ہمارا اور یہ چھوٹی سی قرآن کی آیات سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انسان کے دل میں شک ہے. لیکن اگر شک نہ ہو، اہل بیت پر یقین ہو، خدا کے قول پر بھروسہ ہو اور صدق دل سے اگر دعا مانگی جائے، خدا اسی وقت دعا کو قبول کر